السلام علیکم۔ فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہ ایز غامدی لائف کی 7ویں ویب کانفرنس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس ویب کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ اس ایونٹ کے لیے بہت سارے لوگ رجسٹر کرتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں۔ میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے غامدی صاحب سے اپنا سوال پوچھ سکیں۔ اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ری نیم کر سکتے ہیں۔ موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صرف پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، انسان کا جو علمی اور عملی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے۔ اس کا آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے تجزیہ کر کے ہمیں بتایا، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ انسان کے عمل کے چند بنیادی محرکات ہوتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا خواہشات، شہوات اور جذبات کا۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے علاوہ بھی کچھ اور محرکات ہوتے ہیں انسان کے عمل کے؟ اور اسی کے ساتھ اگر آپ ان میں سے جو پہلا محرک ہے یعنی خواہشات، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں کر انسان کے عمل کا محرک بنتی ہیں اور ان کا جائز دائرہ کیا ہے؟ یہ خواہشات تو بالکل اسی طریقے سے اندر سے زور کرتی ہیں جس طرح کہ انسان کی کھانے پینے کی جبلتیں زور کرتی ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو پہلے آدمی کچھ توجہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر جسم کا ایک ایک حصہ تائید میں سرگرم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کی یہ جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں، یہی معاملہ خواہشات کا بھی ہے۔ کسی کے اندر بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو گئی، بڑی گاڑی کی خواہش پیدا ہو گئی، بہت اچھے لباس کی خواہش پیدا ہو گئی، دنیا میں کہیں اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ تو خواہشات ہی ہیں جو اصل میں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں، ہمت بھی دیتی ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک عارضی دنیا میں ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک دن مجھے چلے جانا ہے، پھر بھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جذبات ہیں، تو جذبات میں بھی ظاہر ہے کہ جذبات کہیں ہوا میں معلق نہیں ہوتے، وہ کسی کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ذات کے تعلق سے پیدا ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے پیدا ہوں گے، ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوں گے۔ ایسے ہی انسان اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی جذبات کی انگیخت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اصل میں اس میں بڑا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چاند پر جانے کے لیے، خلا میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تحقیقات کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، علم کی نظر کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انہی محرکات کے تحت آدمی کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، یہ سب چیزیں کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو تجزیہ کرنے سے بھی بالاتر انسان کے لیے ایک بڑی بدیہی چیز ہے، وہ زندگی انہی میں بسر کرتا ہے۔ اگر میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ خواہشات، جذبات، رغبات ہیں، اور اس کے بعد شہوات کو بھی شامل کر لیجئے کہ جو کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگی کے اقدامات کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے منصوبوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں ساری دنیا کام کرتی ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی مذمت کی جائے، بس یہ ہے کہ ان کے ہر اقدام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے تابع رہنا چاہیے۔ یعنی انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت یہ دی ہے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے کے تجزیہ کر کے ان کے حدود متعین کرتا ہے۔
یعنی اللہ کی رہنمائی مل جائے، پیغمبروں کی رہنمائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے. جی نبی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی، یعنی جو انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی روشنی میں وہ ہر چیز میں ایک نظم پیدا کرتا ہے، ضبط پیدا کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ذرا مذہبی تعبیر میں قرآن نے اٹھایا ہے اور تقوی کے لفظ سے سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی صفت پیدا ہونی چاہیے، عقل سے کام لے تو پیدا ہونی چاہیے، لازماً پیدا ہونی چاہیے، وہ تقوی ہے. آپ عام زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. تو جس وقت انسان عام طریقے پہ زندگی بسر کرتا ہے تو یہی چیزیں محرک بنتی ہیں، خواہشات، رغبات، جذبات، شہوات. جس وقت وہ اپنی عقل کو دریافت کر لیتا ہے، دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود تو ہے اس کے اندر، لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اصل میں یہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. تو اب عقل گورن کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ گورن کرنا شروع کرتی ہے انسان کے وجود کو تو پھر بے شمار اقدامات کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ اور کیا محرک ہو سکتا ہے، وہ خود بن جاتی ہے. یہ عقل ہی ہے کہ جو حدود آشنا بھی کرتی ہے، جو منزل اور مقصد سے وابستہ بھی رکھتی ہے، جو ضبط بھی سکھاتی ہے، جو نتائج کے بارے میں متنبع بھی کرتی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور صحیح بات سامنے آ جائے تو اس کی قبولیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے. اسی کی بنیاد پر ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. چنانچہ بڑے بڑے مقامات جن میں انسان کو عقل کے تقاضے بتائے گئے ہیں، وہاں تقاضے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل ہی ہوگی تو اس سے نصیحت پاؤ گے. تو اس لیے ایک بڑا محرک تو خود انسان کے اندر یہ جو اللہ نے عظیم چیز دی ہے، بہت بڑی چیز ہے، چراغ راہ ہے. جی. اور یہ عقل ہے کہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے جب کہ مجھے اب نہ صرف یہ کہ خواہشات، جذبات اور رغبات کو قابو میں رکھنا ہے، بلکہ جو ہدایت مجھے اللہ کے پیغمبروں سے ملتی ہے اس کو بھی ہضم کرنا ہے، اس کو اخذ کرنا ہے، اور اس کو بھی اپنے تمام اقدامات کا محرک بنانا ہے. تو پھر سب سے بڑی چیز یہی بن جاتی ہے. تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عقل کے تابع اگر جتنے بھی ہمارے یہ محرکات ہیں عمل کے عقل کے تابع ہو جائیں تو اسی کو تقوی کہا جائے گا. کوئی شبہ ہی نہیں. اصل میں وہ عقل جب اللہ کی رہنمائی میں ان کو تابع بناتی ہے تو تقوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ وہ رہنمائی قبول کرے. جی. اور یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے. خواہشات کہاں اللہ تعالیٰ کی بات سنتی؟ جی. عقل ہی سنتی، وہی مانتی ہے، اور وہی جو اس کے نیچے یہ ساری رعایا ہے اس کی، جی، خواہشات، رغبات، شہوات، ان کو کنٹرول بھی کرتی ہے. بلکہ اگر ایک تمثیلی اسلوب اختیار کیا جائے تو عقل آپ کے وجود میں اللہ کا مقرر کردہ وائسرائے ہے. بس وہ جو الہام پاتا ہے اس کا نفاذ کرتا ہے. لیکن جس طریقے سے انسان دنیا میں سرکشی کرتا ہے حکمرانوں کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں بھی کرتا رہتا ہے. ورنہ ہر موقع پر وہ ٹوکتی بھی ہے، بتاتی بھی. بہت شکریہ سر، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واضح کیا. ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے ریاض الکریم. آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے ریاض سوال پوچھ سکتے ہیں. ریاض الکریم اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. آگے بڑھتے ہیں. ہم ریاض کے پاس دوبارہ آ جائیں گے. دوسرا سوال ہمارے پاس ہے. ہلو. جی ریاض. ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال پوچھیے. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں اور اکثر تراویح کی نماز میں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہ لوگ قرآن کو بغیر سمجھے نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کو یہ صحیح بھی مانتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جا رہی ہے. لیکن آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ یہ پڑھنا
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا اس لحاظ سے مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنا یا پھر لینگویج کو سمجھنا فرض ہے؟ اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کی آواز بیچ میں سے تھوڑی سی کٹ گئی تھی، مگر آئی تھنک آپ کا سوال واضح ہو گیا. بہت شکریہ. میرے نزدیک تو کسی کتاب کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کو بے سوچے سمجھے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بالکل خلاف عقل بات ہے. کتاب ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، یہ جانا جائے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اگر آپ کو عربی آتی ہے تو تب بھی آپ سمجھ کے پڑھیے، اور اگر عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہر زبان میں اس کے ترجمے اچھے اہل علم نے کر دیے ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ قرآن کا حسن بیان اس میں منتقل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، وہ بڑی حد تک معلوم ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے. آپ تھوڑا پڑھیں تب بھی سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے. البتہ اس کے ساتھ قرآن مجید کے عربی الفاظ کی تلاوت یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ انسان صرف فہم اور صرف عقل نہیں ہے، وہ اپنا ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے. اس کے لیے یہ چیز بڑی تسکین کا باعث ہوتی ہے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے اور میں اس کو دہرا رہا ہوں یا میں اس کو سن رہا ہوں. تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کو الگ کر دینا، یعنی وہ تو کریں گے اور سمجھیں گے نہیں، یہ ناقابل فہم ہے. سمجھ کر پڑھیے اور اس کو بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی پڑھیے، دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. نماز تو آپ کی ہو جائے گی، نماز میں یہ لازم نہیں کیا گیا، لیکن نماز کا حسن، نماز صحیح معنی میں آپ کی سمجھ میں آئے، نماز کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو، اس سے فائدے حاصل ہوں، وہ تو اسی وقت ہوتے ہیں جب سمجھ کر نماز پڑھی. تو یہ تراویح وغیرہ میں ترجمہ سنا جا سکتا ہے؟ تراویح کی نماز اصل میں تہجد کی نماز ہے. جی. تو تہجد کی نماز تو آپ کی نماز ہے، آپ اس میں جو لازمی اذکار ہیں وہ کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے، اس کے بعد آپ کی نماز ہے. اس میں آپ جو چیز چاہے سنیں، جو چیز چاہیں پڑھیں، تسبیح کریں، تحمید کریں، قرآن مجید کی ہدایت سنیں، باقی میں اجازت ہے. لیکن اس کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن کا کوئی حصہ قرآن ہی کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں جیسے کہ وہ ہے، وہ ساتھ ملا دیا. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے محمد اسامہ اشرف. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. محمد اسامہ اشرف. السلام علیکم غامدی صاحب. سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ تقاضا کیا کہ مجھے دکھایا جائے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ نے کیا کہ کیا تو میرے پہ ایمان نہیں لایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان تو لایا ہوں، لیکن اپنے دلی سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پیغمبر کو بھی دیکھے بغیر دلی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، تو میرے اور آپ کے جیسے عام مسلمان انسان کے لیے بغیر دیکھے خدا پر دلی اطمینان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا پھر ظنی غالب ایمان ہی کافی ہے اس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے؟ شکریہ. آخری بات کا جواب پہلے دیتا ہوں. جی ظن غالب بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی انہیں گمان غالب رہا کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی. تو یہ گمان غالب بھی بہت کافی ہے. اسی پر ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. جو چیزیں عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں وہ مشاہدے میں تو نہیں آ جاتی، ان کے بارے میں استدلال ہی ہوتا ہے، انفرنس ہوتا ہے. تو ان میں یہ تقاضا کرنا کہ ویسا یقین ہو جائے جیسے کہ کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، یہ انسان سے اس کی بساط سے زیادہ تقاضا ہے. یہ صحیح ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ سے اپنا ربط استوار کرتا ہے، اس کی معرفت میں جیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی اور یقین کی دولت بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہر آدمی کو تو نہیں مل جاتی. تو اس لیے عام آدمیوں کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ظن غالب رکھتے ہوں. باقی جہاں تک پیغمبروں کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ ہم سے بہت مختلف ہے. ان کو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے یا اپنی قوموں کو یہ بتانا ہوتا ہے
کہ انی علی بینۃ من ربی، میں کوئی علمی اور تحقیقی مقدمہ نہیں پیش کر رہا، میں تو چیزوں کو دیکھ کر اس کی شہادت دے رہا ہوں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل امین دکھائے گئے، آسمان و زمین کا راز کھول دیا گیا، سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا، اسی زمین پر کھڑے ہو کر جبریل کو ان کی اصل صورت میں دکھایا گیا۔ اس کے بغیر پیغمبر کیسے کھڑا ہو کے شہادت دے سکتا ہے؟ یعنی ہما شما تو کیا کرتے ہیں، ہم تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اللہ ہی کتاب پڑھی ہے، اپنی عقل سے اس کو سمجھا ہے، اس سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اس لیے اپنی تحقیق بیان کر دیں گے، اپنا زاویہ نظر بیان کر دیں گے۔ اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے بات، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو پیغمبر کے ہاں تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بات کی گواہی کے لیے یا شہادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس میں اب کوئی تردد کا سوال ہی نہیں ہے، تو یہ گواہی دینے کے لیے اگر وہ یہ چاہے کہ اسے اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ پورا کر دیتے۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد اکرمہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ محمد اکرمہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محمد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں جو آیت نمبر 30 ہے اس کے اندر خدا کہتا ہے کہ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مسیحوں کے لیے تو یہ بات موجود ہے کہ ان میں عموم ہے، مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام کے تمام عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن تمام کے تمام یہودی نہیں کہتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس میں تخصیص کی کیا وجہ ہے، اور کلام کے اندر ایسا کیا کرینہ ہے جس سے تخصیص ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ صرف چند ایک ہی گروہ یا چند ایک ہی لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ سرزمین عرب کے لوگ ہیں جو مخاطب ہیں، وہاں پر مسیحی ہوں تو وہ بھی وہ مسیحی ہیں جو سرزمین عرب میں تھے یا جن سے رسول اللہ کو معاملہ پڑا۔ یہودی ہیں تو وہ بھی وہی ہیں، مشرکین ہیں تو وہ بھی وہی ہیں، یعنی اس میں دنیا بھر کے لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی، ان سے بات کی گئی ہے، اور جو بات ان سے کی گئی ہے وہ اصول کے لحاظ سے یا اپنی ہدایت کے پہلو سے عالمگیر ہو جاتی ہے، بات تو انہی سے کی جا رہی، تو جو ان کے نقطہ نظر ہے۔ آپ نے اگر غور سے قرآن مجید کو پڑھا ہو تو قرآن سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو مسیحی وہاں ہیں وہ بھی وہ نہیں ہیں کہ جو مسیحی ہم اب دیکھتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ حضرت مسیح کو وہاں کے لوگ بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یا سیدہ مریم کے بارے میں، اب سیدہ مریم کے بارے میں بھی تاریخ میں بڑی بحثیں رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جس کے بعد اس وقت جو کیتھولک مسیحیت ہے انہوں نے ان کو الوہیت میں شامل کیا ہے، اس میں اختلاف کرنے والے بھی موجود رہے ہیں۔ تو قرآن مجید صرف وہاں کے مخاطبین ہی سے بات کرتا ہے، اور وہی کرنی چاہیے۔ دنیا جہان کی چیزیں زیر بحث لا کر وہاں تو جھگڑا پیدا ہو جاتا، مخاطبین ہی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے، اس لیے مسیحی بھی وہیں کے ہیں، یہود بھی وہیں کے ہیں، اور وہاں کے مسیحی سینٹ پال کے پیروں نہیں تھے، وہ یعقوبی ہیں، اس لیے وہ بہت مختلف ہیں یہاں کے لوگوں سے۔ ہم عام طور پر مسیحی چرچ کی بھی مختلف صورتوں سے واقف نہیں ہیں، یعنی پروٹیسٹنٹ وغیرہ اور اس طرح کیتھولک ان سے تو جانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے ہاں آرتھوڈاکس مسیحیت سے واقف ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں۔ عرب میں اسی طرح مصر میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے ان کے گروہ آباد ہیں جو مسیحیوں کے عام تاثر سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں بہت سے معاملات میں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان ہیں، ویسے آپ پوچھیں تو کہیں گے جی سنی ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں، لیکن اب ہر آدمی جانتا ہے موجودہ دور میں، جبکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کو کم سے کم ہندوستان میں معلوم نہیں تھا کہ عمان میں یہ بازی ہیں اور یہ خوارج میں سے، تو دیکھیے وہاں آباد بھی ہیں، ان کے پاس حکومت بھی ہے۔ تو بہت سی جگہوں کے اوپر جیسے یمن ہے، زیدی شیعوں سے ہم واقف ہی نہیں یہاں، لیکن وہاں وہ آباد ہیں۔ تو جس علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر پیغمبر آئے گا تو ان سے بات کرے گا یا دنیا جہان کے لوگوں سے بات کرے گا۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ہمارے پاس جواد انور، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم سر. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، جس میں صبر اور شکر کا امتحان ہے، اور ہمارا اصل نصب العین جنت کا حصول ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے یہ دنیا، اور اس میں روز روز کی مداخلت نہیں ہوگی. تو سر میرا سوال، دنیاوی دعائیں یعنی اولاد، محبت، کاروبار، صحت کے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے یا صرف اہدنا الصراط مستقیم ہی کافی دعا ہے؟ یہ سب دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو دنیا کا عام قانون چل رہا ہے، یعنی سورج کو ایک جگہ ٹکا دیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ یہ خیال فرمائیں کہ اچھا چلیے اب مغرب سے طلوع کرا دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں. دنیا میں ایک طبعی قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے. ہمارے معاملات میں تو جو مداخلت کی انتہا ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک مشاہدہ کرایا گیا، ذرا اس کو پڑھیے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں عرش پر بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ملاح ہے اس کی کشتی توڑ دی جائے گی، آگے اس کو بچانا ہے. یہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے یہ اپنے والدین کے لیے کیا مسئلہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ دیکھیے ساری چیزیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مداخلت کس طرح ہے. ایک ایک چیز یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دیکھ رہا ہوں اور اس کی نگرانی کر رہا ہوں. تو مداخلت نہیں کرتے، طبعی قانون میں مداخلت نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کرتے کہ آگ کو کہا ہے کہ وہ جلایا کرے، اور جب ہم آگ جلانے کے لیے کھڑے ہوں تو یک بیک اوپر سے حکم ہے کہ مت جلاؤ. وہ کبھی کبھی آتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آ گیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. تو یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ طبعی قانون کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس حارث ویک. حارث ویک، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، آپ نے 23 اعتراضات کی سیریز میں گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہی فرمایا کہ حور ایک ایڈجیکٹو ہے جس کے معنی ہے گوریاں، اور یہ جنت میں عورتوں کے حسن اور رنگ کا بیان ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصور گورے رنگ کو خوبصورتی کا سب سے اعلیٰ معیار قرار دیتا ہے، یا کیا قرآن مجید صرف اپنے براہ راست مخاطبین یعنی عربوں کی پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کرتا ہے؟ اور اگر یہ دوسری صورت ہی پیش نظر ہے تو اس صورت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں سیاہ فام بھی کثیر تعداد میں موجود تھے لیکن انہیں ایڈریس نہیں کیا گیا. تو کیا اس سب میں بظاہر یوں نہیں دکھائی دیتا کہ قرآن مجید میں گورے رنگ کے خوبصورت ہونے کے غالب تصور کو ری انفورس کیا گیا ہے، کچھ ایسے ہی جس طرح بعد میں کولونیلزم کے زیر اثر گورے رنگ کو عالمگیر برتری دلوائی گئی اور پیپل آف کلر کو انسیکیورٹی اور انفیریورٹی میں ڈالا گیا؟ اس پر رہنمائی فرمائیے گا، بہت شکریہ. تو یونان سے لے کے عرب کا سارا ادب پڑھا ہے، اور فارسی بھی کلونیلزم سے صدیوں پہلے کے ادب میں بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہم بعض اوقات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کام تو فلاں دور میں ہونا شروع ہوا ہے. تو ذرا عربی شاعری پڑھیے، بتائیے کیا ہے وہاں پہ. اسی طرح فارسی شاعری ذرا سنائیے، پڑھیے. تو اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں بعض چیزیں پیش کروں، کیونکہ ان کا ترجمہ اگر میں نے کیا تو اس مجلس کا تقدس قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ سب ایسے ہی ہے، انسانوں کے اندر یہ اذواق ہیں. اس میں اتنے اپنے ذہن کو تکلیف دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا دنیا میں بدصورت لوگ نہیں پائے جاتے؟ یعنی جو بھی اللہ نے بنا دیا ہے وہ خوبصورت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، موجود ہے، ورنہ تو الفاظ ہی باطل ہو جائیں سب کے سب. تو اس لیے جو عربوں کے ہاں تصور تھا وہی تصور دنیا بھر میں ملتا ہے. کہیں اگر مختلف ہے تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. آپ کو اگر وہاں کالا رنگ پسند ہوگا تو فوراً مہیا کر دیا جائے گا، اطمینان رکھیں. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پریفرنس نہیں ہے، انسانوں کی جو پریفرنس ہے اس کے انسان کی جو فطرت بنائی گئی ہے اسی کا اظہار. جی بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال عبد الرحمن ظفر، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. عبد الرحمن ظفر. السلام علیکم. جی شکریہ غامدی صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بتایا قانون اتمام حجت کے بارے میں، اس میں ایک اصول ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اس کا تو آپ نے واضح کیا تھا کہ انسان کو موت تک مہلت ہے.
جو رسولوں کے کیس میں یہ مہلت جو ہے وہ پہلے ختم ہو جاتی ہے اتمام حجت کے ساتھ، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں آتا کہ دین میں یہ جبر ہے. تو لیکن اس میں یہ سوال ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسا 3 دن دیے گئے وہ اونٹنی کے اور دیگر بھی ٹائم اس طرح دیا گیا، تو یہ جو مہلت دی جاتی ہے کہ ابھی ایمان لے آؤ ورنہ جو ہے یا تو تلوار ہے اس کے بعد پھر ایمان لے آؤ، تو یہ کیا جبر نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایمان اگر جو نہیں لائے گا وہ پھر تلوار اس کے آئے گی، تو وہ اوپر سے ایمان لے آئے گا لیکن اندر سے تو نہیں لائے گا؟ شکریہ. جی ہاں، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اندر کو نہ زیر بحث لایا جائے، کیونکہ اندر کو زیر بحث اگر اللہ تعالیٰ لائیں تو پھر تو نہ اتمام حجت کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہے، پھر تو وہ فیصلہ سنا دیں گے، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں اندر کیا ہے. تو دنیا میں یہ سب کچھ نمایاں کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید کو پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں مدینے میں منافقین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اور یہ آخر وقت تک رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے. اس کے لیے تبوک کے جنگ میں، یعنی ایک بڑے گرمی کے موسم میں نکلنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریم النفسی کی وجہ سے جب انہوں نے آ کے اجازت مانگی تو اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اف اللہ عنک لما اذنت، یعنی اللہ آپ کو معاف کرے، یہ آپ نے کیا کیا، یعنی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، خود ہی بتا دیتے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ ما کان اللہ لیطلق، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا میں اپنے علم کی بنیاد پر ایسی باتیں بتائیں. اس میں تو امتحان برپا ہوگا اور اسی سے لوگ نکلیں گے. تو اس لیے دنیا میں باطن نہیں دیکھا جاتا، بس یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون کا نفاذ کیا، سزا کا فیصلہ کیا. ظاہر ہے کہ جب سزا کا فیصلہ کیا ہے تو خواہ تلوار سے دی جائے یا آسمان سے عذاب آئے. قوم یونس بھی بالکل آخر میں ایمان لے آئی. موقع تو دیا جائے گا لوگوں کو، اور وہ ظاہر کے لحاظ سے ہی دیا جائے گا. دنیا میں باطن کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہو سکتے. ویسے بھی کوئی نہ کوئی ٹائم لائن تو چاہیے نا، مطلب جی ہاں، دنیا میں موت کا بھی ایک وقت ہے نا، ان قوموں کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوئی، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس ثقلین رزاق، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم حمدی صاحب. جی میرا آپ سے سوال میاں بیوی کے مابین حقوق و فرائض کی تقسیم سے متعلق ہے. قرآن نے مرد کو نان و نفقہ کا پابند کیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو سربراہ کی حیثیت دی ہے، لیکن جس عرصے میں قرآن نازل ہوا اس وقت کے حالات کے مطابق عورتوں کے لیے معاش میں مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، اور ان کا تعلق گھریلو معاملات سے ہی تھا، اور شادی کے بعد وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مرد کے گھر میں آ جاتی تھی. موجودہ دور میں اگر بعض مغربی ممالک کو دیکھا جائے جہاں سوشل سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے، عورت اور مرد دونوں ہی یکساں معاشی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں. عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں آتی بلکہ دونوں مل جل کر معاشی عمل سے اپنے لیے مستقبل کا سامان مہیا کرتے ہیں. کیا ایسی صورتحال میں بھی مرد پر ہی فرض ہے کہ وہ حق مہر، نان و نفقہ اور بچے کی کفالت خود کرے؟ کیا اس معاملے میں عورت پر بھی کچھ فرائض عائد کیے جا سکتے ہیں؟ جی شکریہ. عورت پر فرائض عائد کرنے کا نتیجہ نزاع ہوگا. دونوں میں سے ایک کام کریں. مرد پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، عورتوں سے کہیں کہ وہ خود اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتے، لیکن ایک ہی پر عائد کیا جائے گا، کیونکہ کوئی ادارہ ذمہ داریوں کو اس طرح تقسیم کر کے نہیں چلایا جا سکتا. کیا ہوگا، یعنی کیسے اس کی تقسیم کریں گے؟ بچے کی فیس دینی ہے، آدھی تم دو آدھی میں دوں گا. گھر کا کرایہ دینا ہے، اچھا تم نے اتنا کیا نہیں کیا. عورتوں کو بہت سے معاملات پیش آتے ہیں، ان میں بھی کیا وہ اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں گی؟ تو اس لیے اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا، وہ آپس میں طے کر لیں. جس طرح گھر چلانا چاہتے ہیں، اچھا چلانا چاہتے ہیں، مل کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کریں. لیکن ذمہ داری کیسے ڈال دی جائے؟ ذمہ داری تو ایک پر ڈالی جائے گی. اللہ نے مرد پر ڈال دی ہے. شادی کرتے وقت طے کر لیں کہ عورت اٹھا رہی، اس کے نتیجے میں سربراہی بھی منتقل ہو جائے گی. میں نے تو جگہ جگہ خواتین سے پوچھا ہے کہ آپ تیار ہیں؟ کوئی نہیں اٹھانا چاہیے. چلیے شکریہ بہت. کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی تحسین کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے بھی کچھ نکلے ہیں.
یعنی مردوں کے ہاں جو کچھ بے روی پیدا ہو جاتی تھی، وہ خام خواہ تشدد کرتے تھے یا بعض موقع پہ برتری جتاتے تھے، عورتوں کو تنگ کرتے تھے، اس میں کمی آئی ہے۔ یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ عورتیں کما رہی ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہو گئی ہیں، وہ ذمہ داریوں میں بھی شریک ہے، لیکن ذمہ داری ڈالنا اور ذمہ داری میں اپنی مرضی سے خوش دلی سے شریک ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے سائرہ قریشی، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے 21 مارچ کے درس حدیث میں ایک رویہ بیان کیا تھا جس میں نبی کریم کو دکھایا گیا تھا کس طرح مختلف گروہوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ان میں ایک گروہ ان عورتوں کا تھا جو اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم رکھتی ہیں۔ تو عموماً عورتیں اس طرح سے کرتی نہیں ہیں، کوئی خاص حالات اس کا محرک بنتے ہیں، جیسے طلاق، بیماری، اور جیسے آج کل کے تمدن میں خواتین کام کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں تو ان کے لیے دودھ پلانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو دودھ نہ پلانا اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے؟ پلیز اس کی مزید وضاحت اور تفصیل کر دیں، شکریہ۔ جرم بنتی ہے جب بغیر کسی عذر کے کی جائے۔ یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ آزار ہیں، یعنی صحت کا تقاضا تھا، دفتر کے لیے جانا تھا، کوئی اور بندوبست کرنا ناگزیر تھا، یہ سب عذر ہیں۔ تو عذر میں چیزیں گناہ نہیں بنتی۔ جب بغیر کسی عذر کے عورت کہے کہ پیدا تو کروں گی، دودھ نہیں پلاؤں گی، اس کو بہت سخت وعید ہے۔ یہ بچے کا ماں پر حق ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے، لیکن کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، حالات ایسے ہیں۔ اور یہ بات بھی روایات رواج میں بھی چلی گئی، جیسے کہ خود عرب میں عورتیں نہیں پلاتی تھیں لیکن پھر بندوبست کیا جاتا تھا رضاعت کے لیے عورتوں کا، جیسے کہ خود حضور کی رضاعت ہوئی۔ تو دونوں چیزیں ہیں، بچے کو دودھ ملنا چاہیے ہر حال میں، اور وہ عورت کا ملنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس گوہر حمید۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے منو خان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کین یو ہیئر می؟ جی وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت پر صدقہ حرام کیا ہے۔ کیا قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادیوں کی اولاد پر یہ پابندی لاگو ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ خطبۃ الوداع کے خلاف نہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے مطابق محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں۔ کیا ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موروثیت کا خاتمہ ہو، ورنہ شاید امت خلافت میں موروثیت کو قائم رکھتی، اس کے علاوہ مذہبی طور پر امت شخصیت پرستی کی طرف راغب ہوتی؟ اچھا جی بہت شکریہ۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، میری کتاب میزان میں دیکھ لیجئے، میں نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے، آپ کے اعزاء اقربا کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں حصہ مقرر کر دیا تھا۔ جب وہ حصہ مقرر کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے اپنے اعزاء اقربا کے لیے یہ ناجائز قرار دے دیا کہ اب ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری کی جائیں۔ بس یہ آپ کی زندگی تک معاملہ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب آپ جس کو چاہیں ضرورت مند سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز اب باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے رافعہ خواجہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ رافعہ خواجہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ آپ کی آواز ایکو آ رہی تھی، اگر رافعہ صاحبہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ نوائز ہے آپ کی آواز میں، انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔
اگلا سوال ہے. آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز میں ایکو ہے، تو آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اگلا سوال ہے یاسر سیف صاحب. یاسر سیف آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. سر سے میری درخواست ہے کہ اس طرح مذہب میں بہت سارے اشکالات تھے ہمارے عام آدمی پہ، تو اسی طرح جو تاریخ ہے، تاریخ سے بھی بہت سارے اس میں سوال ہیں. تو کیا غامدی صاحب اس پہ کوئی بک تشکیل کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہمارے بہت سارے سوال ہیں نا وہ صحیح ہو جائیں؟ شکریہ. واضح نہیں ہوا، تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا. جیسے کہ مذہب میں بہت سارے ہمارے سوالات ہیں عام آدمی کے حساب سے، تو اتحاد جو تاریخ ہے، تاریخ پہ بھی سر کا یہ ایک موضوع رہا ہے، تاریخ فلسفہ. تو تاریخ پہ کیا کوئی سر بک لکھ رہے ہیں اس پہ؟ بہت شکریہ جی، واضح ہو گئی بات. تشکیل دے پائیں گے؟ واضح ہو گئی بات، شکریہ. جی میں نے اس موضوع پر اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے. کوئی الگ سے کتاب لکھنے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی سوال سامنے آتا ہے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں. اب یہ سوالوں کے جواب کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، بعض لوگ اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی تحریر میں لے آیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کتابیں تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس حمزہ مغل. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. کیا وہ مسلمان جنت میں جائیں گے جو دین کے تمام تقاضے تو پورے کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، یا جنت کے حصول کے لیے ایک مکمل تھاٹ پروسیس سے گزر کے کانشیسلی مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جنت کے لیے آدمی کو کوشش کرنی ہے. اس میں یہ کوشش بھی شامل ہے کہ وہ اپنے دین کو شعوری طور پر سمجھے، جانے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کی ہیں. یہ کوشش بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی دین اسے بتایا جائے اس پر جب وہ اس کے فہم میں آ جائے تو عمل کرے، اور اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق مرتے دم تک عمل کرتا رہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ جنت میں جانے کا فیصلہ کون کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. وہ فیصلے میں تو نہیں کر سکتا. یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب ہماری جد و جہد کے، ہماری کوشش کے میدان ہے. یہ ہمیں کرنی ہے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری سعی و جہد کو قبول کر لے. نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کیا معاف کر دے، نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس معاملے میں عنایت فرمائے. بس یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ کوئی خلاف انصاف بات نہیں کرے. بات واضح ہو گئی سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد قاسم کا. محمد قاسم آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. یہ ایک کتاب اشرف الہدایہ میں ایک حدیث ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو فارس کے لوگوں نے کہا کہ یہ فارسی میں سورہ فاتحہ لکھ کر بھیج دیں، تو انہوں نے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور انہوں نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. تو اس بات سے یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک کینیڈا کے اسکالر بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے، اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ عربی میں نماز پڑھنا ضروری ہے. تو اس بات پہ تھوڑا سا وضاحت کر جزاک اللہ. نماز کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو نماز کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت سے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے. اس کے لیے نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے نہ حدیث. تو اس لیے وہ حصہ تو ہر حال میں عربی میں ہوگا. جیسے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، خفض و رفع پر اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ قرآن ملانا، تو یہ چیزیں اذکار میں لازمی ہیں، اور یہ ایک سنت کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری ہیں اور اسی طرح منتقل ہوئی ہیں جیسے قرآن منتقل ہوا ہے. باقی نماز آپ کی ہے، وہ اردو میں پڑھیں، آپ انگریزی میں پڑھیں، جس میں چاہے پڑھیں. رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قعدے میں کیا پڑھنا ہے، دعائیں کیا کرنی ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں پڑھیں،
یہ حصہ جو ہے یہ لازماً عربی میں ہوگا، اور اگر آپ غور کریں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنی بڑی رحمت و برکت ہے کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے اٹھتے ہیں اور دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو مسجد میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. تو یہ زبان کا اشتراک تو اس وقت خود انسان محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا بھر سے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو اللہ کا شکر کیجئے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس کو قائم کر دیا گیا ہے. باقی جو آپ کی نماز ہے وہ آپ اردو میں انگریزی میں جیسے چاہیں پڑھیں، یہ چیزیں لازم ہیں، یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں. باقی نماز لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کے لیے نہ قرآن سے استدلال کی ضرورت ہے نہ حدیث سے. نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کی، 5 وقت پڑھائی، اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو نسلاً بعد نسلاً منتقل کیا. تو یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ کن زبانوں میں پڑھی جاتی ہوگی؟ جو اس قوم کی زبان رہی ہوگی. مطلب وہ انڈیویجول نماز، اس میں بھی انڈیویجول نماز ہو یا کوئی ہو، جو پیغمبروں نے ان کو زبان سکھائی ہوگی. اگر تورات تھی تو وہ جس زبان میں اسی میں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب قرآن عربی میں نازل ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی. بہت شکریہ. رافعہ خواجہ صاحبہ آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آپ کو کوشش کرتے ہیں، آپ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھنے کی کوشش کیجیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب بالکل کلیئر ہے. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب, what is the Quran stance on the fate of children in the event of divorce? Do they stay with their father or mother? And also there's a difference between the Shia and Sunni understanding regarding the fate of children after divorce. Could you kindly clarify this for me, please? شکریہ. یہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے یا تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے، اس میں فطرت بھی یہی کہتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو ترجیح دینی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو اسی کے پاس رہیں. اور یہی طریقہ ہمارے فقہا نے بھی اختیار کیا ہے کہ ماں ہی کے پاس وہ رہیں گے اور باقی ذمہ داریاں باپ اٹھائے گا. یعنی طلاق کے بعد بھی ذمہ داریاں اولاد کے معاملے میں ختم نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں اٹھائی ہی جائیں گی. جب بچے اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ اپنی رائے خود دے سکیں تو پھر جو وہ چاہیں گے، ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہاں رہیں گے، باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہاں رہیں گے. لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہر حال میں باپ ہی پر رہے گی. تو اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف ہے آپ کے نظر میں؟ بعض تفصیلات میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں تو بالکل ایک کامن سینس کی باتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی بالکل واضح ہیں. اس میں ہم خواہ مخواہ شیعہ سنی اختلاف پر تبصرہ کرنے میں کیوں جائیں؟ چلیے بہت شکریہ. مسلمان ہی رہیں تو کافی ہے. ضرور. اگلا سوال اجمل حسین صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اجمل حسین آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. مشرف حسین. مشرف صاحب کا آئی تھنک نام جو ہے وہ زوم میں درست نہیں ہے. محمد آفاق. محمد آفاق آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. محمد آفاق. آگے جاتے ہیں. عثمان خالد صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جنات کا کس نوعیت کا امتحان ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی طرح ان کا بھی عالم غیب سے ایک طرح کا رابطہ ہے. یہ فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور قرآن کو بھی براہ راست نازل ہوتا بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ میرے اور اپنے امتحان کی فکر کریں. جنات کا امتحان جو لے رہا ہے وہ لے لے گا اپنے طریقے پر، بس ہمیں اجمالاً یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے. مائکروفون میوٹ کیجئے پلیز.
ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے وہ بھی پیش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے. یہ بات اصول میں بتا دی گئی ہے. اور ایک اور اصول بھی بیان کر دیا ہے قرآن میں کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، میں انہی چیزوں میں آزماتا ہوں جو میں دیتا ہوں. تو جو کچھ ہمیں میسر آیا ہے اس میں ہماری آزمائش ہے، جو کچھ انہیں میسر ہے اس میں ان کی آزمائش ہوگی. تو اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی آزمائش کی فکر کریں، نتیجہ تو ہمارے لیے نکلنے والا ہے. بہت شکریہ سر. اجمل حسین صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کو ٹرائی کرتے ہیں. اجمل حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مسلمانوں کو عربی زبان سیکھنے کے لیے فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ میرا سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض عائد کیے ہیں ان سے ہی لوگ آسانی سے عہدہ برا نہیں ہوتے. تو آپ کو ترغیب کافی ہے. ہمارے دین میں ہر چیز فرض نہیں کی جاتی. بعض چیزیں فرض کی گئی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے بعض چیزیں حرام کی گئی ہیں، لیکن بعض چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے، وہ پسندیدہ ہیں. تو اگر مسلمان اچھے طریقے سے اپنا نظم حیات قائم کریں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو عربی زبان آنی چاہیے. زبانوں کا معاملہ خواہ آپ یورپ کو دیکھیں، باقی دنیا کے ملکوں کو دیکھیں، وہ ہمیشہ ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے. جیسے ہم اپنے ملک میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ان کی اپنی زبان تو خیر مادری زبان بھی ہو سکتی ہے، اسی سے تعلیم کی ابتدا کرنی چاہیے، لیکن اردو بھی آنی چاہیے، وہ ہمارے ملک کی قومی زبان ہے. اسی طرح انگریزی کے بارے میں بھی بہت لوگ جذباتی ہیں کہ دنیا سے کیا معاملہ ہوگا. تو ایسے ہی عربی زبان بھی آنی چاہیے، اور بچے بڑی آسانی سے، یعنی اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر زبان کو آپ بولنے لکھنے تک پہنچائیں. کمپریہنشن کافی ہوتی ہے دوسری زبانوں کی، اور وہ آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ غامدی سینٹر کی جانب سے ایک عربی لینگویج کا کورس جلد شروع ہوگا. آپ اگر ہمارے سوشل پلیٹ فارمز فیس بک ایز غامدی، ٹویٹر وغیرہ پہ انشاءاللہ اس کو ایڈورٹائز کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس عزیر سہیل صاحب. عزیر سہیل صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل یوز کر کے سکسیسفل اکنامک، سوشل، پولیٹیکل اور فائنینشیل سسٹم بنا لیے ہیں، جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹی سے ایویڈنٹ ہے، یہ بغیر ریلیجن کو یوز کیے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ ہمیں ریلیجن کی ضرورت کیا ہے جب ہم عقل سے تمام فیصلے لے سکتے ہیں، تو میں کسی بندے کو سپوز کسی ایتھیسٹ کو کیسے کنونس کر سکتا ہوں کہ ریلیجن شوڈ بی اے نیسیسری تھنگ ان آور لائف؟ پہلے اپنے علم کو درست کریں. مذہب اس لیے آیا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو سیاسی اور سماجی اور معاشرتی نظام بنا کے دے. مذہب تو موت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے. وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجے گئے ہیں، ایک دن رخصت ہونا ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے، اس کے بعد ابدی زندگی کا سوال ہے. مذہب کا موضوع یہ ہے. جب تک یہ موضوع موجود ہے مذہب کی ضرورت موجود ہے. مذہب اس ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو، اور اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا. اس کے لیے انسان کو اللہ نے بہت عقل دی ہے. مذہب کی اس میں رہنمائی اسی آخرت کے مقدمے کو سامنے رکھ کر بس اصولی نوعیت کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس آصف علی. آصف علی اپنا سوال پوچھ لیجئے. آصف علی. اچھا جی، آگے جاتے ہیں. فضلو سیفی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. فضلو سیفی اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ
قرآن جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے تو اس کا یہ عربی زبان میں اتارنے کا جو مقصد ہے جو نازل ہوا ہے، کیا اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، یا اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبی کی زبان عربی تھی یا اس خطے کی یا وہاں کے جو لوگ تھے ان سب کی زبان عربی تھی؟ ذرا اس پہ آپ اپنی رائے دیں۔ شکریہ جی۔ یقیناً یہ دوسری بات ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اس کی زبان وہی تھی جس زبان میں اس کی قوم کے لوگ گفتگو کرتے تھے۔ قرآن مجید نے تو اس کو خود واضح کیا ہے، بتایا ہے کہ ہم نے یہ آپ لوگوں کی زبان میں نازل کیا ہے، تو مخاطبین ہی کی زبان میں نازل کیا جائے گا۔ اگر قرآن عربی میں نہ نازل ہوتا تو پھر کون سنتا اور کون پڑھتا اس کو؟ تو اس لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، سب زبانیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، اور مختلف پیغمبروں کی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں اور وہ مختلف زبانوں میں بات بھی کرتے رہے۔ آخر عبرانی میں بھی پیغمبر آئے ہیں، آرامی میں بھی پیغمبروں نے گفتگو کی ہیں، یہ تو قریب کی تاریخ ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ پرانے زمانے میں کن کن زبانوں میں بات کرتے رہے ہوں گے، تو اس لیے اس کا کسی زبان کے پسندیدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آصف علی، آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں۔ آصف علی، اپنا سوال پوچھنے کی کوشش کیجیے، آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کر کے۔ چلیے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ محمد عبداللہ، محمد عبداللہ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ سورہ نور کی آیت 26 جو ہے کہ خبیث عورتیں اور مردیں آپس میں جوڑے ہوں گے اور طیب عورتیں اور مردیں آپس میں جوڑے ہوں گے، تو ایک آپ کا نیریٹو یہ بھی ہے کہ قیامت میں ہمہ شمار لوگوں کو پہلے تزکیہ کیا جائے گا، پہلے گناہوں کی سزا وغیرہ دے کے ان کو پاک کیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور اسی طرح اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ صدق کے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو حج و عمرہ وغیرہ اس کی بھی بشارتیں یہی ہیں کہ آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی پاکیزگی حاصل ہونے کے باوجود یہ جو آپ کا بیانیہ ہے کہ خبیث عورتیں یا مرد ہیں جو قرآن کا بیانیہ ہے، تو اس کی سمجھ جو ہے وہ ذرا بیان کروا دیں کہ کیا اس کا میننگ رہ جاتے ہیں بعد میں۔ یعنی ان دونوں میں کیا تضاد ہے؟ اللہ تعالیٰ جب جنت دوزخ کا فیصلہ کرے گا تو ایک فیصلہ تو پہلے ہی مرحلے میں میرٹ پر ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں جو کٹے کافر ہیں، جیسے فرعون کا ذکر آتا ہے یا اسی طرح دوسرے لوگوں کا آتا ہے، ان کے لیے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سزا کا معاملہ ہوگا، تو ان کو بھی آخر میں سزا کاٹ کر جنتی میں جانا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو وہیں رہ جائیں گے۔ تو جو جہاں جہاں ہے انہی کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ جہنم کے بارے میں اصل میں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس میں بس ہر جگہ آگ ہی جل رہی ہوگی، یعنی یہ جو عذاب الحریق ہے، آگ کا عذاب، اور یہ تو اصل میں غیر معمولی طور پر مجرم لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے۔ جہنم بھی ایسی دنیا ہوگی اور اس میں ہر طرح کے علاقے ہوں گے، رہیں گے لوگ اس میں، مطلب جنت جہنم دونوں میں درجات ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، درجات ہوں گے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس عمیر مغل، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ عمیر مغل۔ السلام علیکم محترم غامدی صاحب۔ غامدی صاحب، میرا کوئی سوال تو نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ مجھے دعا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری سب دعائیں آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ احمد شعیب، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قوم سمود اور صالح کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے قریش کے سامنے کہ تم ان لوگوں کی تاریخ جانتے ہو، تمہارے لیے حجت ہے ڈیوائن پنشمنٹ کے لیے، لیکن وہ تو ان سے تقریباً 3500 سال پہلے تھے، تو وہ کیسے حجت ان کے لیے بنتے ہیں؟ ایون اف وہ اگر ان کے روئنز میں ٹریول کرتے ہیں تو وہ انہوں نے تو نہیں سزا دیکھی، تو اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں پلیز۔ جی، ہم سے بہت پہلے 1258 میں بغداد کا حادثہ ہوا تھا۔ ہسپانیہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی صدیوں پہلے ہوا تھا، تو ہم لوگوں کو یہ تاریخ معلوم ہے، ہم اس سے واقف ہیں
تو بعض اوقات ہزاروں سال کی تاریخ بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کل کے واقعات ہیں. تو عاد کی سمود کی تو بہت تاریخی طور پر بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے عربوں کی شاعری میں، ادب میں. وہ اس سے واقف تھے، ان کے علاقے انہی میں ہیں. اب بھی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے علاقوں کو، وہ ان کے اجڑے دیار وہیں ہیں. تو آپ سرزمین عرب میں اب بھی جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ پوری طرح واقف تھے. جس تاریخ سے لوگ واقف ہوتے ہیں اسی کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے. میں جب پاکستان میں لوگوں سے بات کروں گا تو وہاں پر میں کہوں گا کہ غرناطہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا یا بغداد میں کیا ہوا، تو یہ اس اعتماد پر کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے مخاطبین واقف ہیں اس تاریخ سے. وہ ہر چیز صرف کل کی نہیں ہوتی. مغلوں کے زوال کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، عثمانیوں کے زوال پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب تاریخ میں پہلے صدیوں پہلے ہوا ہے. جی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ واقف ہیں اس سے. مدین وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس کو تو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا گیا ہے. جی ہاں بالکل، سب مدائن صالح اور یہ سب ادارے سب سے واقف ہیں لوگ وہاں. آگے بڑھتے ہیں جی. عمیر ارشد صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. عمیر ارشد. جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. استاد جی، میزان میں سے ایک میرا سوال ہے کہ قانون دعوت میں پیغمبر کی دعوت کے ذیل میں ہجرت و برات کا ایک موضوع ہے. ایک پرانے ایڈیشن اور موجودہ میزان کے ایڈیشن میں کچھ ڈیفرنس ہے اس جگہ پہ کہ پہلے ارائیت الذی یکذب بالدین والی آیت آتی تھی شروع میں، ابراہیم کی آیات سے پہلے ان کی پلیسمنٹ تھی. تو وہ آیات کیوں ہٹا دی گئیں؟ کیونکہ وہ بھی پڑھتے ہوئے آیات اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی آیات ہجرت و برات کی ہی تھیں واضح طور پہ، ان کو ہٹا دیا گیا. وہ کیوں ہٹایا گیا اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اور دوسری چیز ہے ہجرت و برات میں سے ہی کہ جو سورہ کافرون ہے، الکوثر ہے اور سورہ نصر ہے، ان کی جو ترتیب ہے یہ قرآن کی ترتیب سے ہٹ کے ذرا ادھر ترتیب ان کی رکھی گئی، اور یہ آیتیں اور یہ صورتیں ہیں بھی اکٹھی کہ ان کے درمیان میں کوئی اور بات بھی نہیں کی گئی. تو ان کی ترتیب مختلف کیوں رکھی گئی؟ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہر مصنف جو چیزیں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اس میں انتخاب ہی کرتا ہے. تو میں نے بھی ظاہر ہے کہ اس کتاب میں بہت کچھ ترمیمیں کی ہیں، تغیرات کیے ہیں، اور بہتری کا سفر جاری ہے. ابھی بھی موقع مجھے ملے ایک مرتبہ نظر ثانی کرنے کا تو پھر کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ مطالعے سے کوئی اور بہتر چیز سامنے آئے تو اس کو رکھ دوں. بس اس کو سمجھتے رہیے. ایسا تو کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے، لیکن مغرب میں بہت اچھی روایت ہے کہ مصنفین جب بھی کتاب کا ایڈیشن چھپتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ترمیم تغیر کرتے رہتے ہیں. باقی جہاں تک کسی سورہ کو یا کسی آیت کو نقل کرنے کا تعلق ہے تو وہ کتاب میں اس کے مضمون کے لحاظ سے نقل کی جاتی ہے. اس میں قرآن کی ترتیب کو قائم رکھنا کہ پہلے اگر سورہ کوثر ہے تو یہاں بھی پہلے ہی رکھی جانی چاہیے، یہ ضروری نہیں. بہت شکریہ سر. آخری سوال لیتے ہیں خوشنود احمد صاحب کا. خوشنود صاحب اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب، مذہب کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسان کو سب سے اعلیٰ اخلاقیات سکھاتا ہے، مگر اس دعوے پہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مذہبی آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو وہ اس غریب کی مدد اس نیت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بدلے میں اس کا انعام ملے گا. یعنی کہ اس کے لیے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے کہ میں نے اس دفعہ اس غریب کو $100 دے دیے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور نعمتوں سے نوازے گا یا آخرت میں مجھے انعام دے گا. لیکن دوسری طرف ایک ایتھیسٹ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو وہ اس غریب کی مدد صرف اس غریب کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی جنت کا لالچ یا جہنم کی خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا. تو کیا وہ ایتھیسٹ جس اخلاقی موٹیویشن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ اس اخلاقی موٹیویشن سے زیادہ بہتر نہیں ہے جو مذہب ہمیں دینا چاہتی ہے؟ بہت شکریہ. یہ فلسفیانہ باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. انسان کبھی بھی صلے سے بالا تر نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کے اندر ایک ذاتی ارج پیدا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جذبات کی تسکین ہی اس کا صلہ بن جاتی ہے. تو اس لیے اس سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ آج کی ایز کامدی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی ایز کامدی لائف کی ویب کانفرنس کے لیے پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اختتام سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ غامدی سینٹر کی جانب سے جو سنڈے اسکول کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ بچوں اور یوتھ کے لیے ایک منفرد کورسز پر مبنی ایک پروگرام ہے. اس کی پری رجسٹریشن اس وقت جاری ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو اس کے اندر پری رجسٹر کرا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.